شعیب بن ابی حمزہ نے خبر دی، ان سے ظاہری نے کہا کہ ہم سے عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود نے بیان کیا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے تو عرب کے کچھ قبائل کافر ہو گئے اور کچھ نے زکوٰۃ سے انکار کر دیا، اور حضرت ابو بکر نے ان سے لڑنا چاہا تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی موجودگی میں کیوں کر جنگ کر سکتے ہیں؟ مجھے حکم ہے لوگوں سے اس وقت تک جنگ کروں جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کی شہادت نہ دے دیں، اور جو شخص اس کی شہادت دے دے تو میری طرف سے اس کا مال و جان محفوظ ہو جائے گا، سوائے اسی کے حق کے یعنی قصاص وغیرہ کی صورتوں کے، اور اس کا حساب اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1399۔ ابو ایوانہ وضاح یشکری نے بیان کیا، ان سے فراس بن یحییٰ نے، ان سے شعبی نے، ان سے مسروق نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض بیویوں نے آپ سے پوچھا کہ سب سے پہلے ہم میں سے آخرت میں آپ سے کون جا کر ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا جس کا ہاتھ سب سے زیادہ لمبا ہوگا۔ اب ہم نے لکڑی سے ناپنا شروع کر دیا تو سودا رضی اللہ عنہا سب سے لمبے ہاتھ والی نکلی۔ ہم نے بعد میں سمجھا کہ لمبے ہاتھ والی ہونے سے آپ کی مراد صدقہ زیادہ کرنے والی سے تھی، اور سودا رضی اللہ عنہا ہم سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملی۔ صدقہ کرنا آپ کو بہت محبوب تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1420۔ ابو زناد نے بیان کیا کہ عبد الرحمن بن حرمز اعرج نے ان سے بیان کیا کہ انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، آپ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹ قیامت کے دن اپنے مالکوں کے پاس جنہوں نے ان کا حق زکوٰۃ نہ ادا کیا کہ اس سے زیادہ موٹے تازے ہو کر آئیں گے جیسے دنیا میں تھے، اور انہیں اپنے کھروں سے روندیں گے۔ بکریاں بھی اپنے مالکوں کے پاس جنہوں نے ان کے حق نہیں دیے تھے پہلے سے زیادہ موٹی تازی ہو کر آئیں گی اور انہیں اپنے کھروں سے روندیں گی اور اپنے سینگوں سے ماریں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا حق یہ بھی ہے کہ اسے پانی ہی پر یعنی جہاں وہ چراگاہ میں چر رہی ہوں دوہا جائے۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی شخص قیامت کے دن اس طرح نہ آئے کہ وہ اپنی گردن پر ایک ایسی بکری اٹھائے ہوئے ہو جو چلا رہی ہو اور وہ مجھ سے کہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے عذاب سے بچائیے، میں اسے یہ جواب دوں کہ تیرے لیے میں کچھ نہیں کر سکتا، میرا کام پہنچانا تھا سو میں نے پہنچا دیا۔ اسی طرح کوئی شخص اپنی گردن پر اونٹ لیے ہوئے قیامت کے دن نہ آئے کہ اونٹ چلا رہا ہو اور وہ خود مجھ سے فریاد کرے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بچائیے، اور میں یہ جواب دے دوں کہ تیرے لیے میں کچھ نہیں کر سکتا، میں نے تجھ کو خدا کا حکم زکوٰۃ پہنچا دیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1402۔